گنبد کو اس گنبد سے نسبت ہے، اس گنبد کو اس گنبد سے نسبت ہے، میں مدینہ مال راضی قسمت ہے۔ خالی جھولی لے کر منگتا آئے ہیں، خالی جھولی لے کر منگتا آئے ہیں، حضرت قاسم کی جانب سے دعوت ہے، حضرت قاسم کی جانب سے دعوت ہے، میں مدینہ شاہ برکت میرے نانا دادا ہے، شاہ برکت میرے نانا دادا ہے، ان سے مجھ کو دوہری دوہری نسبت ہے، ان سے مجھ کو اور یہاں سے جو خالی لوٹا خالی رہا، یہاں سے جو خالی لوٹا خالی رہا، ہاں ایسا شخص بڑا بدقسمت ہے، ہاں ایسا شخص بڑا بدقسمت ہے، اس گنبد کو اس گنبد سے نسبت ہے، میں مدینہ مال راضی قسمت ہے۔ اور شہر بریلی شہر بریلی شہر بریلی تجھ پہ فضل ہے نوری کا، او شہر بریلی تجھ پہ فضل ہے نوری کا، آج بنا جو مرکز اہل سنت ہے، آج بنا جو مرکز اہل سنت ہے، شہر بریلی تجھ پہ فضل ہے نوری کا، کیسا فضل کہ ان کے مرشد ان کے اوپر ناز کرے، پوری دنیا میں ہوتا یہ ہے کہ مرید پیر پہ ناز کرے، یا نہیں بولے، شاگرد استاد پہ ناز کرے، لیکن یہاں کیا حال ہے کہ ان کے مرشد ان کے اوپر ناز کرے، ان کے مرشد ان کے اوپر ناز کرے، ہاں یہ بھی شان اعلیٰ حضرت ہے، ہاں یہ بھی شان اعلیٰ حضرت ہے۔ اور ذرا تصور کر کے اپنے اپنے پیروں کے چہرے کو نگاہوں کے سامنے لاؤ، ارے دیکھو تو کیسا نورانی چہرہ ہے، ارے دیکھو تو کیسا نورانی چہرہ ہے، مرشد کا دیدار بھلے کی عبادت ہے، مرشد کا دیدار، اسی لیے نظمی تم بھی پاؤں پکڑ لو مرشد کے، سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ گلے ملنے کی کوشش کر رہے لوگ، پیس کیوں نہیں مل رہا؟ اپنی اوقات دیکھو یار، اور مرشد کو دیکھو، لوگ ہاتھ ملا رہے ہیں، گلے مل رہے ہیں۔ سرکار نظمی نے بڑا درس دیا رحمت اللہ علیہ، کہتے ہیں
کہ نظمی تم بھی پاؤں پکڑ لو مرشد کے. اپنی اوقات میں رہو گے تو فیض ملے گا. دیکھیے ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, فیض کس کو ملتا ہے؟ جیسے یہ اٹھائیے, یہ خالی ہوگا تو پھر اس کو بھر سکیں گے نا. یہ بھرا ہوا ہے تو اس کو کیسے بھرو گے؟ کبھی بھی بزرگوں کے پاس جاؤ نا بھائی تو یہ خالی کرو, پھر وہاں جاؤ تو پھر اپنے آپ کو زیرو سمجھ کے جاؤ. چاہے مدینے جاؤ, چاہے اجمیر جاؤ, چاہے بغداد جاؤ, چاہے کلیر جاؤ, چاہے مہرولی جاؤ, چاہے آگرہ جاؤ, کہیں بھی جاؤ تو خالی کر کے جاؤ. جب خالی دیکھیں گے نا مرشد پھر بھر دیں گے. لیکن ذرا بھی آپ نے سوچا کہ بھائی میں تو یہ علم والا ہوں اور میں تو یہ نماز اور میرے پاس تو یہ ہوں, تو پھر فیض بھی نہیں ملتا. اور ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہی ہے کہ ہم خود کو بہت کچھ سمجھتے ہیں, اس لیے خالی جاتے ہیں خالی آتے ہیں. حقیقت میں یہ سمجھو ہم کچھ نہیں ہیں, جو کچھ ہے وہ مرشد ہے. اور شاہ ابو الحسین نوری نے ایک کتاب لکھی ہے تصوف کی, اس میں وہ لکھتے ہیں مرید کے آداب میں کہ پہلا ادب یہی ہے کہ اپنے مرشد کو دنیا کا سب سے عظیم بزرگ تصور کریں, اور اپنے آپ کو دنیا کا سب سے ذلیل اور گناہگار بندہ تصور کریں. جب یہ کیفیت ہوتی ہے تب مرشد کا فیض ملتا ہے. آج تو یہ ہے کہ لوگ مرشد کو بھی ناپتے ہیں, مرشد کو بھی ناپتے ہیں. دیکھیں حضور مخدوم سمنا کے ارشادات میں یہ ملتا ہے کہ مرشد کی کئی ایسی حرکتیں ہو سکتی ہے کہ تم اس کو دیکھو تو کچھ اور ہوگی, لیکن تمہیں کیا پتا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ موسیٰ اور خضر میں جو معاملات ہوئے تھے وہ اس کی مصداق ہو. ہمارے وہاں تو کیا لوگ ظاہر پہ فتویٰ دے دیتے, فوراً پکڑ لیتے ہیں, دیکھو پیر صاحب. تو نظمی تم بھی پاؤں پکڑ لو مرشد کے, نظمی تم بھی پاؤں پکڑ لو مرشد کے, قدموں کے نیچے بھی تو جنت ہے, قدموں کے نیچے بھی تو جنت